اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف اتاری واضح نشانیاں اور واضح دلیلیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور انہیں ان آیات بینات کا انکار نہیں کرتی مگر فاسق اور کافر لوگ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا اور جب بھی یہ کوئی اللہ سے عہد کرتے ہیں عہد کرنا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو اس عہد کو توڑ دیتا ہے پھینک دیتا ہے ان میں سے ایک گروہ بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ جب آگے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے مصدق لما معاہم اس کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو اس کو پھینک دیا اس کو چھوڑ دیا توڑ دیا اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں وہی پہلے والا سلسلہ چل رہا ہے اور یہود کے متعلق آیا، اور کل کے درس میں یہ بات گزری تھی کہ یہودیوں کا ایک عالم جو ہے وہ عبداللہ ابن سوریہ جس نے یہ کہا تھا کہ ہم جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، ہاں میکائیل لے کر آئے تو ہم ایمان لائیں گے، اور اس پر فرما دیا تھا کہ جو جبرائیل یا میکائیل کا دشمن ہے اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ اللہ کافروں کے دشمن ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو واضح نشانیاں دی، معجزات لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بینات لے کر آئے، آیات بینات معجزات، سب سے زیادہ معجزات اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، لیکن آپ کے ان معجزات کو دیکھ کر بھی آپ پر یہودی ایمان نہیں لائے، انکار کر دیا، ورنہ یہ ایسی واضح نشانیاں اور آیات بینات تھی کہ ان کو دیکھ کر تو آدمی کو ایمان لانا چاہیے تھا، انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پھر بھی انکار کرتے رہے۔ مثلا آپ علیہ السلام سے ایک یہودی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا نبی جب مانوں گا جب یہ درخت چل کر آپ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کیا فرمایا کہ تم جاؤ اور اس درخت سے کہو ایھا الشجر ھذا الرجل یطلبک، اے درخت یہ شخص تجھے بلا رہا ہے۔ جب وہ یہودی جا کر اس سے کہتا ہے، وہ درخت کلمہ پڑھتے ہوئے زمین چیرتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا اور پھر واپس اپنی جگہ گیا۔ اب اس نشانی کو دیکھ کر چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لے آئیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کیا کہنے لگا وہ یہودی؟ وہ یہ دیکھ کر بھی کہنے لگا اچھا آج پتہ چلا کہ الیاذ باللہ آپ سے بڑا جادوگر تو کوئی نہیں۔
یہ جادو کے ذریعے آپ ایسا کرتے ہیں؟ جانور حیوان آ کر آپ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ پر درخت سایہ کر رہے ہیں، آپ گزرتے ہیں آپ کو پتھر سلام کرتے ہیں، یہ سارے معجزات، یہ آیات بینات ہیں۔ قرآن کریم کو لے لو، اس سے بڑا معجزہ اور کیا کہ قرآن کریم چیلنج کئی جگہ پر کیا کہ آپ اس جیسی کتاب لے کر آؤ، کتاب نہیں لا سکتے ہو، 10 صورتیں لے کر آؤ، وہ نہیں لے سکتے ہو، ایک آیت لے کر آؤ، کچھ بھی نہیں لے سکتے، ایک صورت لے کر آؤ، اس کو نہیں قبول کر سکے۔ تو فرمایا اللہ نے واضح آیات و نشانیاں عطا کی، آپ کو آیات بینات عطا کی، لیکن وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان کا انکار کافر ہی کرتے۔ ایمان والے تو ایمان لے آئے دیکھ کر، لیکن کافر اس کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے نہیں مانا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ کر انہوں نے نہیں مانا، کئی سارے معجزات آنکھوں سے دیکھے پھر بھی نہیں مانا انہوں نے۔ آپ کا معراج پر جانا دیکھا اور نہیں مانا۔ آگے فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی یہ کو یاد کرتے ہیں دو چیزیں، یا تو اللہ سے عہد کیا، اللہ رب العزت سے کیا عہد کیا پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں آئے لَنُؤْمِنَنَّ بِهِ، ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے، یہ عہد تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، آپ سے کیا عہد کیا یہودیوں نے؟ عہد یہ کیا کہ یہ مشرکین کے ساتھ آپ کے خلاف تعاون نہیں کریں گے۔ صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، جب معاہدہ ہوا اس کے باوجود بھی انہوں نے مشرکین کے ساتھ معاونت کی اور ان کے ساتھ تعاون کیا، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ جو بھی کرتے ہیں نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق اس عہد کو توڑ دیتا ہے۔ ان کی تو پرانی عادت ہے عہد کو توڑ دینے کی، وعدہ کر کے اس کو توڑ دینا، وعدہ کر کے اسے مکر جانا، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ جب پرانی عادت ہے تو لہٰذا اب فرمایا ان کا یہ حال ہے، ان کی یہ کیفیت ہے۔ یا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کرتے اور یہ کہتے تھے کہ جی آپ ان کنت نبیًا فات بنا، اگر آپ نبی ہیں تو فلاں چیز ہمارے لیے لے کر آؤ، اور جب وہ سامنے آ جاتی تو پھر بھی انکار کر دیتے، عہد کو توڑ دیتے۔ کہا ان کا یہ حال ہے نبذہ فریق منہم، ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ دیا اور پھینک دیا انہوں نے پیٹھ کے پیچھے، اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، آپ کا انکار کرتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اب جب آخر میں اللہ کا رسول آ گیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تورات کی تصدیق کر رہے تھے، زبور کی تصدیق کی، انجیل کی تصدیق کی، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب سب کی تصدیق کی لیکن کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک فریق نے پھینک دیا، کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ کی کتاب تورات کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، پیٹھ کے پیچھے، عمل نہیں کیا۔ یعنی تورات ہو یا انجیل ہو، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، آپ کی نشانیاں اس میں ذکر تھی، آپ کے اوصاف ذکر تھے، ٹھیک ہے، اور نہیں، یہ اگر تورات ہی پر صحیح ایمان لے آتے، یہ اگر انجیل ہی پر صحیح ایمان لے آتے، پھر بھی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور کیا ارشاد فرمایا آخری پیغمبر کے بارے میں؟ فرمایا الرسول النبی الامیہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ رسول، وہ نبی، وہ امی جس نے کسی سے نہیں پڑھا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا یہ پاتے ہیں عندہم اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، جن کے اوصاف، جن کی نشانیاں یہ پاتے ہیں، چاہیے یہ کہ اس پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو فرمایا اگر یہ لوگ اللہ کی کتابوں یعنی کتابوں میں سے تورات انجیل پر کسی درجے بھی ایمان رکھتے، تسلیم کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ کیوں؟ ان کی آخری کتابوں میں تو ذکر ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عظمت والے،
آپ کے صحابہ کے تذکرے بھی کہاں ہیں؟ تورات اور انجیل میں باقاعدہ ہیں۔ جب ان کے تذکرے ہیں تو اگر ان کا ایمان کسی بھی درجے کا تورات پر ہوتا یا انجیل پر ہوتا تو یہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرتے، آپ پر ایمان لے کر آتے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر گیا اور مجھے جو ہے وہ لے کر ایک کمرے میں گئی، کہا آپ جانتے ہو جو آخری نبی آیا ہے؟ کہا ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ کہا جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا آؤ ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں۔ تصویریں دکھائیں، یہ دیکھو، یہ کرتے کرتے ایک تصویر پر پہنچے تو کہا ہاں یہ ہے تصویر آخری نبی کی جو نبی تشریف لائے گا۔ وہ کہنے لگے ہماری تورات میں یہی نشانیاں تھیں اور ان کے مطابق یہ تصویر بنائی گئی ہے، تو یہ آپ کا تذکرہ تو وہاں پر بھی تھا، آپ کا تذکرہ باقی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ گویا آپ کا تذکرہ جب ان کی تورات اور انجیل میں ہے تو آپ پر ایمان لائے نہیں لایا۔ ابو عبد المطلب میرے آقا کے دادا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور دو اور تاجر ہم ایک مرتبہ تجارت کے لیے نکلے، ایک ملک میں پہنچے تو وہاں انہوں نے کہا کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا مکہ سے آئے۔ انہوں نے کہا اچھا تم اس شہر سے آئے ہو کہ ایک نبی آخر میں آنے والا ہے اور وہ آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا، اس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جائے گا اور اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب کہتے ہیں اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میرا بیٹا اور تو کوئی نہیں ہو سکتا، اولاد نہیں، میرے گھر جو بھی پوتا ہوگا اس کا نام میں محمد رکھوں گا۔ یہ کیا تھا؟ پہلے ان کی کتابوں میں موجود۔ جب کتابوں میں موجود تھا تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے اساد کو بھی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اپنی کتابوں پر بھی پورا ایمان نہیں لائے، نہ تورات پر نہ انجیل پر ان کا ایمان تھا، لہذا اس لیے یہ انکار کر رہے تھے۔ اور فرمایا کہ حال کیا ہے؟ کأنہم لا یعلمون، اس طرح جیسے یہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا تھا، اس کے باوجود یہ گویا کہ انجانے بن گئے تھے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں، فرمایا کہ ایک انجیل کا ایک نسخہ جس کو کہا جاتا ہے انجیل برمباس، یہ نسخہ ایسا ہے کہ اس کو گویا کہ عیسائی بھی نہیں مانتے، یہ لوگ بھی اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس کو نہیں مانتے، کہا اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے۔ وہ برمباس جو تھا وہ گویا اس نبی کا صحابی تھا جس نے یہ کتاب لکھی تھی، اس کے بعد آگے جو باقی نسخے لکھے گئے وہ ان کے بعد والے تابعیوں نے لکھے ہیں، لیکن اس کے اندر انجیل برمباس میں باقاعدہ دو جگہ پر محمد الرسول اللہ کا یہ کلمہ آیا ہوا ہے، یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مجھے خدائی کا درجہ دے دیں گے تو آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا اور وہ میرا دفاع کرے گا، وہ آ کر میرا دفاع کرے گا۔ فرمایا یہ باقاعدہ موجود ہے، اسی لیے اس نسخے کا یہ بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہے جی، باقیوں کو مانتے۔ کیوں؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً تذکرہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک